اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العلی العظیم اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان، ہم نے اس سے پہلے جو 2 مجالس ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی نسب ہونے کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، جناب ہاشم تک ہم کل کی مجلس میں پڑھ چکے تھے۔ جناب ہاشم خداداد صلاحیتوں کے مالک، اور جس طرح ہم نے کل کی مجلس میں یہ بات پڑھی کہ مہمان نواز اور بڑی سخاوت اعلیٰ درجے کی، روٹیوں کا چورا کرنے والے، ٹکڑے کرنے والے، اس نسبت سے آپ ہاشم کہلائے۔ اور بین الاقوامی تجارت کے حوالے سے ڈاکٹر حمید اللہ علیہ رحمہ نے ایک بہت کمال کا جملہ لکھا۔ آپ نے لکھا کہ عبد مناف جو ہیں، انہوں نے خارجہ تعلقات کو خاص طور پر تجارتی مقاصد کے لیے فروغ دیا، اور بازنطین، ایران، حبشہ اور یمن کے حکمرانوں کے ساتھ معاہدہ ایلاف کیا، جسے قرآن مجید نے ذکر کر کے زندہ جاوید کر دیا۔ اور یہ معاملات جو تھے یہ جناب عبد المطلب کے دور تک چلتے رہے۔ جناب ہاشم نے شام، روم اور غسان کے حکمرانوں کے ساتھ معاملات طے کیے، اور پھر اس کے بعد اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں آنا جانا، تجارتی سفروں کا انتظام اور آغاز، اس کا صحرا صحیح طور پر، یعنی ایک سفر موسم سرما میں اور دوسرا موسم گرما میں، اس کا آغاز ہی جناب ہاشم سے ہوا۔ ایک ایسا ہی تجارتی سفر جناب ہاشم کو پیش آیا، اور پورے اہتمام کے ساتھ ملک شام کی طرف جناب ہاشم روانہ ہوئے۔ راستے میں مدینہ منورہ میں، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، قیام کیا۔ وہاں کے قبیلے کے سردار جناب عمر بن لبید تھے۔ انہوں نے ہاشم کی بڑی خاطر مدارت کی، اور پھر باتوں باتوں میں اپنی بیٹی، جن کا نام اصحاب سیر نے سلمہ ذکر کیا، ان کے رشتے کے حوالے سے بات کی۔ جناب ہاشم نے اس سلسلے میں پیش کی تو آپ کا خاندانی پس منظر دیکھتے ہوئے عمر بن لبید نے فوراً درخواست منظور کر لی، اور شرط یہ رکھی کہ لڑکی اپنی اولاد کے ہمراہ میکے ہی میں رہے گی۔ جناب ہاشم نے یہ شرط قبول کر لی، اور یوں دونوں کی شادی ہو گئی۔ چند روز ہاشم وہاں رکے، پھر تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے گئے۔ واپسی پر بیوی کو ساتھ لیا اور مکہ مکرمہ آ گئے۔ اب جب دوسرے تجارتی سفر کا آغاز ہوا تو پھر بیوی کو ساتھ لیا اور انہیں میکے چھوڑا، اور پھر وہاں سے آگے چلے گئے۔ اس ملاقات کے بعد دوبارہ جناب ہاشم کی ملاقات اپنی زوجہ محترمہ، جناب ہاشم کی جو زوجہ تھی سلمہ، ان سے دوبارہ نہ ہو سکی۔ سفر سے واپس آتے ہوئے مقام غزہ میں یہ فوت ہوئے، اور وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ اب حضرت سلمہ کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا ذکر ہم آگے چل کے پڑھیں گے، اور ہمیں اس بارے میں بڑی اہم بات ہے جو ہمیں یاد رکھنے کے اس لائق ہے کہ یاد رکھی جائے، اور ہمیں یاد ہونی بھی چاہیے۔ حضرت سلمہ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا جناب ہاشم کے آگے معاملات سے، ان کا نام تھا شیبہ۔ اس بنا پر شیبہ رکھا گیا کہ ان کے سر کے بال سفید تھے، اور اسی نسبت سے انہیں شیبہ کہا گیا۔
شیبہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بال سفید ہوں. جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے کچھ بال سفید تھے، اور اس وقت بزرگی، سیادت اور دانائی کی علامت اس بات کو سمجھا گیا. اب یہ بات آپ کے ذہن میں ہے، ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ اپنے میکے میں تھے، یعنی جناب شیبہ جو تھے یہ اپنے نانا کے ہاں پرورش پا رہے تھے. اور چھوٹی سی عمر میں جناب شیبہ جب اپنے بچے جو تھے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ مل کے تیر اندازی کرتے اور تیر کمان میں جوڑتے تو جناب شیبہ کہتے میں بطحہ کے سردار کا بیٹا ہوں، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، کس میں ہمت ہے کہ میرا مقابلہ کر سکے. اور اس کے بعد پھر آپ تیر چلاتے اور آپ کا تیر جو تھا وہ سب سے آگے جا کر گرتا. یہ شاہانہ انداز اور من مو لینے والی باتوں کی وجہ سے حضرت سلمہ کے جو بھائی تھے یعنی شیبہ کے جو ماموں ہیں وہ ان سے بہت پیار کیا کرتے تھے. اب ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت شیبہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور ان کا وہی طور اتوار، وہی انداز، وہی ایٹیچیوڈ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ایک حارسی شخص کا وہاں سے گزر ہوا. اس نے یہ منظر دیکھا اور وہ دیر تک یہ منظر دیکھتا رہا اور مستقبل کے تصور میں کھو گیا. اس نے کھڑے کھڑے فیصلہ کیا اور سیدھا مکہ مکرمہ میں شیبہ کے چچا اور ہاشم کے بھائی مطلب کے پاس پہنچا. بہت اہم بات یاد رکھنے کے لائق، اور اپنے تاثرات کا اظہار اس طرح کیا کہ میں یثرب سے آ رہا ہوں، وہاں میں نے ہاشم کے بیٹے کو دیکھا، وہ جسمانی صحت میں، شکل و صورت میں، اس کے علاوہ ذہانت میں، عادات اور اطوار میں اپنے باپ کے مشابہ ہے، اور بچوں میں اس شان کا اظہار کرتا ہے کہ کیا کہنے. میں نہیں چاہتا کہ تم اپنے بھائی کی یادگار جو ہے وہ اس طرح تم نے رکھی ہوئی ہو اور تم اس کی خبر گیری نہ کرو. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کوئی وقت ضائع کیے بغیر اپنے بھتیجے کو لے آؤ. حارسی نے ہاشم کے بھائی مطلب کے سامنے ہاشم کے بیٹے شیبہ کی کچھ ایسی تصویر کھینچی، ایسی ترغیب دی کہ مطلب کے لیے بیٹھنا محال ہو گیا. وہیں سے اپنا سواری کا گھوڑا لیا اور بغیر گھر بتائے یثرب روانہ ہو گئے. جاتے ہی وہاں اپنی بھابی حضرت سلمہ سے ملاقات کی اور انہیں اپنی آمد کا مقصد بیان کیا. یہاں سے یہ جناب شیبہ کو، کون؟ ہاشم کے بیٹے شیبہ کو جناب مطلب سواری پر اپنے ساتھ بٹھایا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. اب جب یہ مکہ مدینہ طیبہ سے، جو اس وقت یثرب تھا، گھوڑے پر سفر کرتے ہوئے مکہ معظمہ پہنچے تو آپ کے علم میں ہے اس زمانے میں جو سفر کی صعوبتیں ہیں، مشقتیں ہیں، اور پھر جو گرد و غبار کا پڑنا ہے، یہ ساری کی ساری کیفیات جن سے گزر کے جناب شیبہ اپنے چچا مطلب کے ہمراہ مکہ معظمہ پہ پہنچے تو لوگوں نے پوچھا. تو اصحاب سیر یہ بیان کرتے ہیں کہ لمبی چوڑی تفصیل سے بچنے کے لیے ویسے ہی جناب مطلب نے کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے، اور یوں پھر انہیں عبد المطلب کا نام دیا گیا. تو اگر یہ بھی جنرل نالج کا ایک سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب جو کہ ہاشم کے بیٹے ہیں اور جن کا نام شیبہ ہے اس لیے کہ انہیں مطلب لے کر آئے تھے، تو پھر ان کی نسبت جو تھی وہ عبد المطلب کے نام سے ہو گئی، اور پھر یوں وہ عبد المطلب کے نام سے جانے پہچانے گئے. اور عبد المطلب کا معاملہ بھی بڑا کمال کا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی شانوں سے نوازا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، یہ بھی اپنے چچا مطلب کی کفالت میں رہے، اور مطلب انہیں چچا بن کر نہیں بلکہ انہیں باپ بن کر ان کی ذہنی اور جسمانی تربیت کرتے رہے اور ان کی صحیح نگہداشت کی اور اس کا حق ادا کر دیا، اور کوئی ان کا حق نہیں رکھا. سارے کے سارے معاملات جو تھے
جناب عبد المطلب کے سپرد کیے، مسند صدارت ان کے سپرد کی، اور کہا تم ہر لحاظ سے اس کے اہل ہو، اب اپنی یہ موروثی سیادت اور قبائلی سرداری سنبھالو اور اس کے تقاضے پورے کرو، ہمارا جو فرض تھا ہم نے وہ پورا کر دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد مطلب کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب اب اپنے معاملات کو سنبھالنے والے بن گئے۔ اب یہاں عبد المطلب کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اصحاب سیر نے ایک بہت کمال کی بات لکھی۔ اصحاب سیر یہ لکھتے ہیں کہ جناب مطلب بھی غار حرا میں جاتے تھے، اصحاب سیر نے لکھا، اور کئی کئی دنوں تک لگاتار اللہ تعالی جل وعلا کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کی پیشانی سے ظاہر ہوا کرتا تھا۔ اور اہل عرب خصوصاً قریش ان سے بڑی عقیدت رکھا کرتے تھے۔ ایک کتاب میں تو یہاں تک لکھا سیرت نگار نے کہ مکہ والوں پر جب بھی کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے، اور دعا وہ مقبول ہوتی تھی۔ قرآن کریم بھی اس حوالے سے اس سے ہٹ کر ایک بات اگر کی جائے، قرآن فرما رہا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔ ان آیات کے تحت مفسرین نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آپ کی آمد سے پہلے اس قدر مشہور ہو چکا تھا کہ آپ کا نام لے کر اہل کتاب یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ جملہ بھی اصحاب مفسرین نے لکھا اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان المکان الذی نجد نعتہ فی التوراۃ، اے اللہ اس نبی آخر الزمان کے وسیلے سے جو آخر زمانے میں آنے والا ہے ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما، اور انہیں فتح مل جاتی۔ عبد المطلب کے ساتھ بھی یہی ہوتا۔ اب جناب عبد المطلب کا جو معاملہ تھا، یہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے، چوروں کے ہاتھ کاٹ ڈالتے، اور اپنے دسترخوان سے انسان تو انسان رہے پرندوں کو بھی کھانا کھلایا کرتے۔ اسی لیے ان کا لقب جو تھا مطعم الطیر، پرندوں کو کھانا کھلانے والا۔ شراب کو، فعل بد کو حرام جانتے، اور عقیدے کے اعتبار سے اصحاب سیر نے لکھا کہ یہ موحد ہیں۔ جناب عبد المطلب عقیدے کے اعتبار سے موحدین میں شامل ہیں۔ اب ہوا یہ کہ مرور زمانہ کے باعث اور کچھ ایسے معاملات پیش آئے کہ جو زمزم کا کنواں تھا وہ بند ہو چکا تھا۔ عبد المطلب سوئے ہوئے تھے، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب عبد المطلب نے بتایا کہ میں حجر اسود کے پاس سویا ہوا تھا کہ میرے پاس ایک خواب میں کوئی آیا، اور مجھے اس نے خواب میں کہا احفر طیبہ، جو پاکیزہ کنواں ہے اسے کھودیے۔ میں نے کہا طیبہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے والا غائب ہو گیا۔ اگلا دن آیا تو پھر میں نے خواب دیکھا اور مجھے کہا گیا احفر برا، یعنی خیر اور پاکیزگی والا کنواں جو ہے وہ کھودیے۔ میں نے کہا برا کیا ہے؟ وہ پھر غائب ہو گیا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا کہ میں بستر پر سویا تو پھر میں نے خواب دیکھا کہ کسی کہنے والے نے کہا مجنونہ کو کھودیے۔ 3 دن، پہلے طیبہ، پھر برا، اور پھر مجنونہ، یعنی قیمتی اور عمدہ کنواں۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ پھر وہ غائب ہو گیا۔ اب اس کے بعد چوتھے دن جب میں بستر پر سویا تو پھر وہ آنے والا میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا زمزم کو کھودیے۔ پھر اس نے کہا کہ اس کا پانی نہ خشک ہوگا اور نہ نیچے اپنی گہرائی کی سطح تک جائے گا، حاجیوں کی بہت بڑی تعداد اسے پیتی رہے گی۔ اب اس نے نشانی بھی بتائی، خواب میں یہ ساری نشانی بھی بتائی۔ اگلے دن جناب عبد المطلب
اپنے ایک بیٹے، اس وقت آپ کا ایک ہی بیٹا تھا جن کا نام حارث ذکر کیا گیا، اپنے بیٹے حارث کو لے کر اس جگہ کھدائی کرنے پہنچے جہاں پر زمزم کا کنواں تھا۔ ابھی کنویں کی کچھ گولائی منڈیر ظاہر ہوئی تو آپ کے ہم قبیلہ جو لوگ تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے، اور وہ سارے اکٹھے ہو کے جناب عبد المطلب سے کہنے لگے جی ہمارا بھی اس پہ حق ہے، کیونکہ یہ کنواں ہمارے باپ اسماعیل کا ہے علیہ الصلاۃ والتسلیم، ہمارا بھی اس پہ حق ہے، لہٰذا آپ ہمیں بھی اس میں شامل کریں۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا میں تو ایسا نہیں کروں گا، اگر ایسا کوئی معاملہ تھا تو مجھے اس کے لیے کیوں چنا گیا، میں تو تمہیں اس میں شامل نہیں کروں گا۔ لیکن ان کا اصرار بڑھا، جناب عبد المطلب نے فرمایا ایسا کرتے ہیں کہ کسی کو اپنا منصف بنا لیتے ہیں، میں تمہیں اس کا اختیار دیتا ہوں۔ منصف چن لیا گیا اور یہ قرآن نکلا شام کے جو کاہن ہیں ان کے نام۔ اب یہاں سے یہ لوگ سارے کے سارے جو قبائل قریش کے ہر قبیلے کا ایک ایک فرد جو تھا وہ قافلے کے ساتھ ہو لیا، اور یوں تمام لوگ جو تھے مکہ معظمہ سے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ یہاں اصحاب سیر نے لکھا کہ دوران سفر ایسا ہوا کہ راستے سے بھٹک گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پانی جو تھا ان کے پاس ختم ہو گیا۔ پانی ختم ہو گیا، جس کے پاس پانی تھا اس نے اپنے پانی کو سنبھال لیا، لیکن پھر پیاس جو ہے وہ ستاتی ہے، صحرا کا منظر آپ جانتے ہیں بخوبی۔ اب جس نے ایک دوسرے کے پاس پانی تھا ایک دوسرے کو دینے سے انکار کر دیا۔ اب اس کے بعد طے یہ پایا کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے اپنی اپنی قبر کے لیے جو ہے وہ گڑھا کھود لے، کیونکہ ہم میں تو گڑھا کھودنے کی طاقت نہیں ہے۔ جو ہی کوئی پیاس سے مرے گا تو اس کے باقی ساتھی اسے اس گڑھے میں ڈال دیں گے، یوں آخر میں ایک ہی آدمی باقی رہ جائے گا۔ تو بجائے اس کے کہ سب کی لاشیں اسی طرح پڑی رہیں یہ بہتر ہے، یا ایک ہی لاش باقی رہ جائے یہ بہتر ہے، تو سب نے پھر اسی طرح کر لیا۔ اصحاب سیر نے لکھا کہ ہر شخص جو تھا اپنا اپنا گڑھا کھود کے سارے مل کر بیٹھ گئے، اور پیاس کے مارے جاں بلب ہو گئے اور اپنے اپنے مرنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ وقت گزرا تو عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں سے کہا اللہ کی قسم زمین پر ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اپنے ہاتھوں گڑھے کھود کر موت کا یوں انتظار کیا جائے، ہمیں یوں عاجز ہو کر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی علاقے میں ہمیں پانی دے دے، لہٰذا چلو یہاں سے اٹھو اور یہاں سے کوچ کرو۔ جب سب کوچ کرنے لگے اور عبد المطلب نے اپنی سواری کو اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، سواری کے پاؤں کے نیچے سے۔ عبد المطلب نے اللہ اکبر کہا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی اللہ اکبر بلند کیا۔ عبد المطلب اپنی سواری سے اترے، پانی پیا، آپ کے ساتھیوں نے بھی پانی پیا، اپنی سواریوں کو بھی پلایا۔ عبد المطلب نے باقی ساتھیوں کو بھی آواز دی کہ آؤ تم بھی پی لو۔ اب جب سارے ساتھی وہاں پر جمع ہو گئے اور سب نے پانی پی لیا تو سب نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے آپ کے حق میں اور ہماری مخالفت میں فیصلہ کر دیا۔ اللہ کی قسم ہم زمزم کے بارے میں آپ سے جھگڑا نہیں کریں گے، اس لیے کہ جس اللہ نے اس بیابان میں آپ کو پانی کا چشمہ عطا کر دیا وہ زمزم بھی آپ ہی کا ہے۔ اب یہ سارے بھائی جو تھے یہ سارے ہم قبیلہ لوگ واپس آئے، اور جناب عبد المطلب بھی واپس پلٹ آئے، اور باقی سارے لوگ بھی، اب جو جھگڑا تھا وہ سارا کا سارا سمٹ گیا۔ یہاں ڈاکٹر حمید اللہ علیہ رحمٰن نے لکھا کہ جب یہ آپس میں بحث ہونے لگی نا، تو عبد المطلب کے ایک ہی بیٹے تھے اس کا بھی ہم نے ذکر کیا، جناب حارث۔ تو عبد المطلب نے یہ نظر مانی کہ اگر ان کے بیٹوں کی تعداد 12 ہو گئی، دوسری روایت میں 10 ہے، ڈاکٹر حمید اللہ علیہ رحمٰن نے 12 کا ذکر کیا، ایک روایت میں 10 کا ذکر ہے کہ جب میرے 10 بیٹے ہوئے تو میں ایک بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کروں گا، کیونکہ کمی محسوس ہوئی کہ جب یہ سارے لوگ جمع ہو گئے تو دل میں خیال آیا اگر میرے پاس بھی
اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا یہ دولت ہوتی بیٹوں کی صورت میں تو آج میں تنہا نہ ہوتا۔ اس موقع پر یہ نظر مان لی دل میں کہ اگر میرے 10 یا 12 بیٹے ہو گئے اختلاف روایت کے اعتبار سے تو پھر میں ان میں سے ایک اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ اب معاملہ تو حل ہو گیا، معاملہ تو حل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری جو آزمائش تھی اس کو دور کر دیا۔ اب معاملہ آیا کہ بھئی اس نظر کو پورا کیسے کیا جائے جو نظر پہلے سے مان لی تھی۔ اب آپ کے جناب عبد المطلب کے جو بیٹے ہیں ان کا جو نام لکھا اصحاب سیر نے، جو بیٹے نام ہیں ان کا حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضرت ابو طالب، اس کے بعد ابو لہب، حارث، زرار، زبیر، غیداق اور عبداللہ۔ بعض نے قسم اور مغیرہ 2 ناموں کا اضافہ بھی کیا۔ یہ سارے کے سارے کھڑے تھے، یہ سارے کے سارے کھڑے، اور یہ سب کھڑے ہیں۔ اور آپ وہ منظر ملاحظہ کریں کہ جب کل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میرے بیٹے ہوتے تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، جب یہ کل جوان ہو گئے، تعبیر مکمل ہو گئی، تو پھر اس وقت کیا معاملہ ہوگا، ان کا کیا شان و شوکت ہوگی۔ اب جب نظر پوری کرنے لگے تو ان کے سب بیٹے، اصحاب سیر نے لکھا کہ سب بیٹے اطاعت و خلوص کی تصویر بن کر گردنیں جھکاتے ہوئے نیاز مندی کے ساتھ بولنے لگے، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، آپ جسے چاہیں قربان کر دیں۔ جناب عبد المطلب نے قرآن اندازی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا جس کے نام قرآن نکلا میں اسے قربان کر دوں گا۔ سب کھڑے ہیں وہاں پر، ان 10 بھائیوں کی اور با اختلاف روایت 12 بھائیوں کی بہنیں حضرت صفیہ، ام حکیم، عاتقہ، امیمہ، یہ بھی کھڑی ہیں، اور سب کی نظریں ایک ہی نقطے پر مذکور ہیں کہ کس بھائی کے نام قرآن نکلتا ہے، ایک ہی نقطے پر سب کی توجہ مرکوز ہے۔ قرآن اندازی میں نام نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا۔ ایک بار تو جان نکل گئی عبداللہ کی، عبد المطلب کی، لیکن زبان سے اف تک نہ کی۔ وعدہ خلافی اور شان تسلیم و رضا کے منافی بات تھی، اگر دل میں کوئی ایسی بات آتی۔ چپکے سے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور مذبح کی طرف چل پڑے جہاں ذبح کرنا تھا۔ قریش اور ان کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے اس بات پر سیخ پا ہو گئے، چیخ پڑے، اے سردار اگر آپ نے یہ رسم شروع کر دی تو اس کے بعد یہ پھر ایسا طوفان آ جائے گا جس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، ہر ایک اپنے لیے یہ راستہ چن لے گا۔ آپ ایسی ریت نہ ڈالیں جس کا ایفا کرنا، جس کو پورا کرنا بعد میں مشکل ہو جائے۔ کوئی ایسا حل تلاش نہیں کیا جا سکتا جس سے آپ کی نظر بھی پوری ہو جائے، عبداللہ کی جان بھی بچ جائے، کیونکہ حضرت عبداللہ بہنوں کے لاڈلے تھے، ان کی آنکھوں کے تارے تھے۔ بہنوں نے اس مسئلے پر زور دیا کہ کوئی ایسا حل نکالا جائے کہ یہ بھی بچ جائیں اور آپ کی نظر بھی پوری ہو جائے۔ حضرت عبد المطلب دانا آدمی تھے، زیرک آدمی تھے، دماغ پر زور دیا، اور پھر اس کے بعد قدرت نے یہ مسئلہ ایسے حل کرایا کہ کسی کاہنہ کے پاس یا کسی کاہن کے پاس جب یہ بات پہنچی تو اس نے یہ سوال کیا کہ تمہارے ہاں جو قتل کی دیت ہے، ایک آدمی کی جان کی جو دیت ہے وہ کتنی ہے؟ تو اس کے بارے میں جواب دیا گیا کہ جی 10 اونٹ ایک آدمی کی دیت ہے۔ اب فیصلہ یہ کیا گیا کہ ایک طرف 10 اونٹ اور دوسری طرف حضرت عبداللہ، ان دونوں کے
ناموں کا قرآن نکالا جائے، جس کا قرآن نکلے گا اسے پھر ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ سارا کا سارا معاملہ اس لیے ہو رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بچ جائیں اور حضرت عبد المطلب کی نظر بھی پوری ہو جائے، معاملہ بھی حل ہو جائے۔ اب 10 اونٹ اور دوسری طرف حضرت عبداللہ، قرآن نکلا حضرت عبداللہ کے نام، 10 اونٹ اور بڑھا دیے گئے، قرآن نکلا عبداللہ کے نام، 10 اونٹ اور بڑھا دیے گئے، قرآن نکلا عبداللہ کے نام، 10 اونٹ اور بڑھا دیے گئے، 40 ہو گئے، قرآن پھر حضرت عبداللہ کے نام، 10 بڑھا دیے گئے، 50 اونٹ ہو گئے، قرآن پھر حضرت عبداللہ کے نام، کرتے کرتے 100 اونٹ ہو گئے تو پھر اونٹوں کا نام نکلا۔ اب قرآن اونٹوں کے نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب کمال کا تقوی ہے، کمال کا انصاف پسند طبیعت مزاج ہے کہ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے 3 دفعہ قرآن اندازی کرو، اور اگر تینوں مرتبہ قرآن اونٹوں کے نام نکلے گا تب میں اونٹ قربان کروں گا، ورنہ میں حضرت عبداللہ کی قربانی کروں گا، کیونکہ نظر مانی ہوئی تھی۔ دوسری بار بھی تیسری بار بھی قرآن جو تھا وہ اونٹوں کے نام ہی نکلا، تو اس طرح 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے لیے حضرت عبداللہ کے مقابلے میں 100 اونٹ قربان کیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، الطبقات الکبریٰ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے ابتدائی زمانے میں فی کس جو دیت تھی وہ 10 اونٹ تھی۔ حضرت عبد المطلب وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 100 اونٹ دیت مقرر کی، اور پھر قبیلہ قریش بلکہ پورے عرب میں یہی دیت مقرر ہو گئی، اور پھر کمال قبولیت کا، اللہ کے ہاں پسندیدگی کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے برقرار رکھا کہ ایک آدمی کی جو قتل کی دیت ہے وہ 100 اونٹ ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 جد ہیں، ایک تو حضرت عبداللہ اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں کے دونوں ذبیح کے لقب سے متصف ہیں۔ ایک روایت بڑی اہم ہے اس حوالے سے، اسے صاحب زرقانی نے لکھا، امام زرقانی نے اسے لکھا کہ ایک نیاز مند اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اسماعیل ذبی اور عبداللہ ذبی کے بیٹے، اے اسماعیل ذبی اور عبداللہ ذبی کے بیٹے، ابن الذبیحین کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور آپ نے اس کو برا نہیں مانا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ ابن الذبیحین، 2 ذبیحوں کے بیٹے، ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت عبداللہ۔ اب اس کے بعد معاملہ یوں ہوا کہ حضرت عبداللہ کی شادی کا سوچا گیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ علیہ رحمٰن نے لکھا کہ بنو زہرہ کی ایک خاتون آمنہ سے مکہ معظمہ میں شادی ہوئی، اور رب تعالیٰ نے پھر ان 2 مقدس ہستیوں سے اپنے محبوب، محترم، محتشم، مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ واقعہ تو ایک طرف رہا، اس سے پیچھے ہم دوبارہ چلتے ہیں کہ جب یہ زمزم والا واقعہ پورا ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے، آپ کی پیدائش سے 55 دن پہلے یمن کا جو بادشاہ تھا ابرہہ،
وہ اپنے پوری لاؤ لشکر کو لے کر بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آ گیا، اور اصحاب سیر نے لکھا کہ اس کے ساتھ جو لشکر تھا 60,000 کی فوج تھی جسے ابرہہ لے کر آیا تھا، 60,000 کی فوج. اور یہ 60,000 کی فوج صرف اس لیے آئی تھی کہ بیت اللہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقصان پہنچایا جائے. پیچھے جو سازش تھی وہ یہ تھی کہ ایسا گھر بنایا جائے تاکہ لوگ مکہ معظمہ میں بیت اللہ کے بجائے وہاں پر آ جائیں. اب وہ جگہ بنا بھی لی گئی. جب وہ جگہ بنا لی گئی، مکہ والوں کو معلوم ہوا تو کنانہ قبیلے کا ایک شخص تھا جو وہاں گیا اور وہاں جا کر اس نے نجاست کی اور یہ پیغام دیا کہ ہم تمہارے بنائے ہوئے اس گھر کے ساتھ یہ معاملہ کرتے. یہ بات جو تھی ابرہہ کو اس نے تیش دلایا، وہ آپے سے باہر ہو گیا اور پھر وہ مکہ معظمہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا. اب جب یہ مکہ معظمہ میں داخل ہونے لگے تو جتنے بھی وہاں پر اونٹ تھے لوگوں کے سبھی، اور ایک روایت میں 400 اونٹ ذکر ہوئے، 200 اونٹ یا 400 اونٹ تھے حضرت عبد المطلب کے، وہ پکڑ لیے. حضرت عبد المطلب کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ کو بڑا رنج ہوا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے ابرہہ کے لشکر میں جاتے ہیں. جب ابرہہ کو یہ معلوم ہوا کہ قریش کا سردار مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا. جیسے ہی اس کی نگاہ جناب عبد المطلب پر پڑتی ہے تو ابرہہ مرعوب ہو گیا، ہیبت زدہ ہو گیا، اور اب تخت پر تو بٹھا نہیں سکتا تھا، اپنے ساتھ تخت پر بٹھا نہیں سکتا تھا. آپ کی تعظیم و مجھ سے بات کرو گے، مجھ سے آ کے اپنے اونٹوں کا سوال کیا، تم نے تو اپنا مقام و مرتبہ میری نظروں میں گرا دیا. اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو تمہارے اس گھر کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکم بدان، میں تو اسے زائل کرنے کے لیے آیا ہوں. حضرت عبد المطلب نے اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی. فرمایا مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا. یہ توکل اور یہ مقام حضرت عبد المطلب جو ہیں، جب یہ جا کر فرمایا کہ وہ اپنے گھر کا مالک ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا، میری ذمہ داری میرے اونٹوں تک ہے، میں وہ لینے کے لیے آیا ہوں. ابرہہ یہ سن کر اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا ہے، سردار مکہ سن لیں، میں تو ایسے ایسے کر کے رہوں گا. جناب عبد المطلب نے فرمایا پھر تم جانو اور خدا جانے میں تمہیں کہنے والا کون ہوتا ہوں. ابرہہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ بھئی انہیں ان کے جانور جو ہیں وہ دے دیے جائیں، لوٹا دیے جائیں. حضرت عبد المطلب وہاں سے جب اپنی سواریوں کو واپس لے کر آئے تو چند آدمی اپنے خاندان کے لیے خانہ کعبہ میں گئے، دروازے کا حلقہ پکڑا، دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ و زاری کے ساتھ دربار باری تعالیٰ میں اس طرح درخواست پیش کی، لا ہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک وانصر علی آل الصلیب وعابدیہ الیوم الاک، کہ اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور ان کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما. یہ دعا مانگی اور اس کے بعد عبد المطلب نے مکہ والوں سے فرمایا اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ، پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ، دروں میں پناہ لے لو. اب جب ابرہہ اور اس کی فوج آگے بڑھی تو پھر یہ سارے آپ احباب جانتے ہیں کہ اللہ نے سورہ فیل نازل کی ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہ جب وہ نکلے
کعبۃ اللہ پر حملہ آور ہونے کے لیے، تو وہ ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ بیٹھ گیا، اسے مارا گیا، بے انتہا مارا گیا، لیکن وہ ہاتھی اٹھا نہیں۔ بس ایسے میں قہر الہی ابابیلوں کی صورت میں ظاہر ہوا، اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ میں، پنجوں میں کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آئے۔ اور پھر قرآن بیان کرتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، کہ وہ جب پتھر پھینکتے تو پتھر ایسے گولی کی طرح ان کے جسموں سے آر پار ہو جاتا کہ قرآن نے ان کی حالت کو بیان کیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، کہ ہم نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے، صرف 55 دن پہلے کا واقعہ۔ اور اس کے بعد یہ معاملہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے جو باتیں بہت اہم ہیں اور ہمیں ان باتوں کا علم ہونا چاہیے، اصحاب سیر نے لکھا کہ آپ مختون پیدا ہوئے۔ بعض علماء نے اس کا انکار کیا ہے، لیکن اکثریت نے اسی بات کو تسلیم کیا ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے تھے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ اور جناب عبد المطلب اس قدر محبت کرتے تھے اپنے پوتے سے، اس قدر محبت کرتے تھے۔ ایک واقعہ ابو یعلا بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد المطلب نے آپ کو بھیجا اپنے گمشدہ اونٹ کی تلاش میں، تو آپ کو دیر ہو گئی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیر ہو گئی، تو دادا نہایت غمگین ہوئے۔ عبد المطلب فوراً بیت اللہ کا طواف شروع کر دیا اور بار بار یہ شعر پڑھنے لگے، کیا ربی رد الی راکبی محمدا، ربی رد الی راکبی محمدا، یا ربی ردہ وسنا عندی یدا، رب کریم میرے سوار محمد کو میرے پاس بھیج دے، واپس بھیج دے، اے رب کریم اسے ضرور واپس بھیج دے، مجھ بوڑھے پر احسان فرما، مجھ بوڑھے پر احسان فرما۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اونٹ لے کر واپس آئے، عبد المطلب نے قسم کھائی کہ میں آج کے بعد آپ کو کسی کام کے لیے نہیں بھیجوں گا، نہ کبھی اپنے سے جدا کروں گا۔ اور دادا اس قدر محبت کرتے، اس قدر محبت کرتے کہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے، یہاں تک کہ آپ سوئے ہوئے ہوتے تب بھی وہ ساتھ ہوتے۔ اور عبد المطلب کی مسند جو تھی خصوصی، کعبہ کے سائے میں جناب عبد المطلب کی مسند بچھائی ہوتی، بیٹے ارد گرد بیٹھے ہوتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ اپنے دادا کی مسند پر بیٹھتے۔ اور جب آپ کا اس دنیا میں ظہور ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کا مصداق ہوں۔ میں ابھی اپنی ماں کے بطن میں ہی تھا کہ میری والدہ نے خواب دیکھا کہ ان کے وجود مسعود سے ایک نور ہے جس کا ظہور ہوا، جس سے علاقہ شام میں بصرہ شہر کے جو محلات تھے وہ روشن ہو گئے۔ اور ایک اور بڑی اہم روایت اس حوالے سے آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ معاملہ جب پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن سے اس دنیا میں تشریف لائے، اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے تھے اور سر آسمان کی طرف اٹھا رکھا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو عجائبات اس زمانے میں پیش آئے، جو اصحاب سیر نے لکھے کہ کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ گئے، مجوسیوں نے اپنے بڑے عبادت خانے میں عبادت کے لیے جو آگ جلا رکھی تھی وہ بجھ گئی، جو ساوا جھیل تھی اس کا پانی خشک ہو کر گہرا ہو گیا، اور ارد گرد کے جو بت خانے تھے وہ سارے کے سارے گر گئے۔
ڈاکٹر حمید اللہ علیہ رحمہ نے اسے بڑے کمال سے احاطہ تحریر میں لایا اور بیان کرتے ہیں کہ عظیم شخصیات کی ولادت ہمیشہ غیر معمولی واقعات کا باعث بنتی ہے، چاہے ان کا تعلق مستقبل کے عظیم ہیرو کی اس دنیا میں آمد سے ہو یا نہ ہو۔ بیان کرتے ہیں کہ آتش پرست جو آگ کے پجاری تھے، ان کا معمول تھا کہ ان کے آتش کدوں میں ہر وقت آگ روشن رکھی جاتی، وہ اسے کبھی بجھنے نہیں دیتے۔ ڈاکٹر حمید اللہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں لیکن ایسا ہوا پیر کے روز 17 جون 569 عیسوی کی رات مدائن کے سب سے بڑے آتش کدے میں جلتی ہوئی آگ اچانک بجھ گئی، حالانکہ یہ آگ صدیوں سے چلتی آ رہی تھی، صدیاں گزر چکی تھی، اس آگ کو کبھی بھی بجھنے نہیں دیا گیا تھا، لیکن پھر اچانک ہوا کہ صدیوں سے جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ ایک زلزلہ آیا، شہنشاہ ایران کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ یہ وہ واقعہ تھا، یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ یہ وہ عظیم ترین معاملہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہماری یہ مجالس چلتی رہیں گی، یہاں پر آج کی مجلس کو موقوف کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز کل یہیں سے پھر آگے آغاز کریں گے، اور پھر یہ جو نورانی سفر ہے جو ہم نے شروع کیا ہے، اس سفر میں اور بہاریں لوٹیں گے اور اپنے دامن کو، خالی دامن کو ان نور کی باتوں سے بھرنے کی، سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔